کہ خوارج کی بنو کنٹونمنٹ میں تباہی پھیلانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے حملہ ناکام بنایا گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی بہادری اور جرأت مندانہ کارروائی سے تمام 16 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ہلاک خارجیوں میں 4 خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 5 اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حملہ آوروں نے دھماکہ خیز مواد سے بھری 2 گاڑیاں دیوار سے ٹکرائیں۔ خودکش دھماکوں سے حفاظتی دیوار کو نقصان پہنچا۔ مسجد اور سویلین رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئی۔ مسجد اور عمارت گرنے سے 13 بے گناہ شہری شہید اور 32 زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملے میں افغان شہریوں کی شمولیت کے بھی شواہد ملے ہیں۔ شواہد سے واضح ہے کہ یہ حملہ افغانستان سے خوارج کے سرپرستوں نے ترتیب دیا تھا۔ پاکستان توقع کرتا ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داری نبھائے گی۔ توقع ہے افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے گی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ وقار حسن صاحب آپ کے وقت کا۔ خوارج کا بنو کنٹونمنٹ میں بزدلانہ حملہ، سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور مؤثر کارروائی سے تباہی پھیلانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی آئی تھنک یہ تو کمنڈیبل رسپانس تھا، بیکاز ان کا جو آپ دیکھیں اس میں سوئسائڈ بامبرز کو ملا کے کوئی 20 بندے تھے اور ویز میں اٹیک کا ان کا پلان تھا۔ ایک تو وہ تھوارٹ ہوا۔ انفارچونیٹلی رمضان کا مہینہ ہے اور اگر اس میں ایک مسجد بھی شہید ہوتی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اسلام کی کون سی خدمت ہے۔ آئی تھنک بڑا کلیئرٹی سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، چاہے خوارج ہوں ٹی ٹی پی کے یا جو طالبان رجیم ہے۔ بیسیکلی یہ آئی تھنک ایک ہی سکے کے دونوں رخ ہیں، اور جو پاکستان نے کسی حد تک آئی وڈ سے ایفرٹس کی ہیں ان کا جواب اسی طریقے سے آ رہا ہے۔ تو ایک تو آئی تھنک انٹرنیشنلی چیزیں بھی بڑی کلیئر ہیں کہ کابل از بیکم ہب آف ٹیررزم، اور دوسرا انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھیں ابھی چاہے وہ ماسکو فارمیٹ ہو چاہے وہ کوارڈیلیٹرل فریم ورک ہے، اس میں بڑا کلیئر وارننگ دے چکے ہیں ایران، پاکستان، رشیا، سینٹرل ایشیا اور چائنا جو ہے۔ ابھی ایران نے پرسوں اناؤنس کیا کہ ایک وال بنا رہے ہیں ملٹی بلین ڈالر کی، 1000 کلومیٹر کی بارڈر کو فینس کر رہے ہیں۔ سو میرے خیال میں طالبان کو بھی شاید سمجھانے کا بھی ٹائم ختم ہو گیا ہے، بیکاز پہلے کسی حد تک کچھ نہ کچھ آپ کہہ لیں پاکستان میں کچھ طبقے جو ہے کچھ آپ کہہ لیں ایک فیلیشن تھی، لیکن ابھی آئی تھنک چیزیں بڑی کلیئر ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے کوڑا خٹک میں اٹیک ہوا ہے، مدرسے میں ہی کیا گیا، ایک درسگاہ ہے بہت بڑی جس کو بڑا آنر کرتے ہیں طالبان۔ تو اگر نہ مسجد کا ان کو لحاظ ہے، نہ مدرسے کا، نہ رمضان کا، تو کون سا اسلام ہے؟ یہ ہائرڈ گنز ہیں، اور اس میں سارا ایڈم کی آپ رپورٹ دیکھ لیں، اس میں تو بڑا کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ یہ ڈالرز لے کے اور دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیسٹیبلائز دی سسٹم۔ تو میرے خیال میں ایک تو آئی تھنک ان کو کنفرنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو پاکستان کی ملٹی لیٹرل پالیسیز ہیں، چاہے ملٹری آپشن ہے چاہے ڈپلومیسی ہے، ریجنل فریم ورک ہے، اس میں اگریسولی ہمیں آگے موو کرنا ہے۔ اور ڈاکٹر قمر شیخ صاحب نے بھی جوائن کیا بریگیڈیئر صاحب، آپ کی اجازت سے میں انہیں بھی ذرا شامل گفتگو کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ بتائیے گا بنیادی طور پر یہ کوڑا خٹک میں واقعہ ہو، دھماکہ ہو، یا پھر یہ بنو کنٹونمنٹ پر یہ حالیہ دنوں میں یہ ٹیرر ویو میں اضافہ، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہو، پاکستان ہو یا خطے کے سارے ممالک ہوں، افغانستان ایک ایسی جگہ سامنے آ رہی ہے جو دہشت گردوں کی آماج گاہ ہے۔ آج امریکی صدر نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے جو دہشت گرد ہیں وہ افغانستان میں ہیں، اور پاکستان بھی بڑی دیر سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک ایپی سینٹر آف ٹیررزم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنو پہ حملہ جو ہے، جہاں پہ معصوم بچوں کو شہید کیا گیا، نہ تو یہ مسلمان کر سکتے ہیں، یہ فتنہ الخارجی کر سکتے ہیں، اور اس حوالے سے بین الاقوامی دنیا جو ہے وہ پاکستان کی سپورٹ اور مدد کے لیے تیار ہے کہ ایسے دہشت گرد جو کہ افغانستان میں بیٹھے ہیں ان کا کلا کما کیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اس سپورٹ کو، یہ جو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک سپورٹ دنیا کی طرف سے پاکستان کو مل رہی ہے، اس کو ایک مٹیریل سپورٹ میں کنورٹ ہونا چاہیے، تاکہ افغانستان پہ اوپر ریئل سینکشنز لگائی جا سکیں، افغانستان کی لیڈرشپ کے اوپر سینکشنز لگائی جا سکیں کہ کب تک وہاں پہ بیٹھے ہوئے دہشت گرد پاکستان پہ حملے کرتے رہیں گے، امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، خطے کے باقی ممالک کے مفادات کو نقصان پہنچاتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں پاکستان کو تھوڑی سی مزید ایفرٹ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ایفرٹ ہے کہ ڈپلومیٹک اینڈ پولیٹیکل لیول سے ہٹ کے آگے کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، اور وہ کنکریٹ سینکشنز لگانے کی ضرورت ہے۔ جتنی زیادہ کنکریٹ سینکشنز افغان گورنمنٹ، افغان طالبان کے اوپر لگیں گی، اتنا ہی میرا خیال ہے کہ ہم شاید ان کے بیہیویئر کو مولڈ کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے۔ اس سلسلے میں یہ جو بچوں کو شہید کیا گیا ہے بنو کے اندر، یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کون سے انسان ہیں
یہ کل خود رات معافیاں مانگ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ بچے جو شہید ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام کتنی اسٹرانگ ہے, مضبوط ہے, اور ہم تیار ہیں ہر دم وطن کی پاکستان کی سوورینٹی کو ریکلیم کرنے کے لیے, کلیم کرنے کے لیے. پاکستان کی عوام ہو, پاکستان کی فوج ہو, 70-80 ہزار لوگوں نے پاکستان کے اندر جانے دی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے. یہ جو 80 ہزار پاکستانی شہید ہوئے ہیں, اربوں ڈالر کا نقصان ہم نے کیا ہے, یہ دنیا کو بتایا ہے کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں. اور افغانستان کو اب اس چیز کو سمجھ آنا چاہیے, ان دہشت گردوں کو ہوسٹ کرنا بند کریں, ان دہشت گردوں کو پناہیں دینا بند کریں. دنیا اس طرح نہیں چل سکتی, یہ خطہ اس طرح نہیں چل سکتا. ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کاروبار کی سینٹرل ایشیا تک جانا ہے, یہ چائنا کو, باقی دنیا کے ممالک کو, خطے کے ریجنل ممالک کو ضرور افغانستان پہ پریشر ڈالنا چاہیے کہ کب تک افغانستان اسی طرح دہشت گردوں کو پناہ دے گا اور خطے کے ممالک کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی چیز ہے یہ جو ہوئی ہے کہ ایک طرف پاکستان کا وہ جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ دنیا نے مان لیا ہے. اب صدر اور ویسٹرن حکومتوں نے یہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہیں یہ سب کے لیے خطرہ ہے, یہ پاکستان کے لیے بھی خطرہ ہے, یہ خطے کے باقی ممالک کے لیے بھی خطرہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کنکریٹ سینکشنز لگنی چاہیے افغان لیڈرشپ کے اوپر, اور یو این میں سینکشنز لگنی چاہیے. وقار حسن صاحب, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خوارج کے لیڈرز افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں, اور افغان عبوری حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان پر. اس پر آپ کیا کہیں گے اور اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ جی آئی تھنک یہ تو جو پالیسی ابھی چل رہی ہے عظمت سے کام کی, ایک تو اس کی کنٹینیوٹی ہو جائے تینوں فرنٹس پہ, چاہے وہ ملٹری فرنٹ ہے جس میں افغانستان کے اندر بھی اسٹرائکس ہوئیں اور بڑی سائز ٹارگٹنگ کی گئی پاکستان کی طرف سے. اس کے بعد جو ہے ڈپلومیٹکلی آئی تھنک ریجن میں بڑی اچھی موو ہوئی ہے. ابھی ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے آج کا جس میں اپریشیٹ کیا پرفارمنس ہے اگینسٹ ایلن. تو یہ جو ایک امپریشن تھا جی کہ ٹرمپ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا, میرے خیال دس واز نان سنس. اور ابھی مینلی جو ہے امریکنس کو بھی پتہ ہے, بیکاز اگر اس میں آئیسس روز پکڑتی ہے تو اس میں امریکہ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو سکتا ہے, بلکہ 1 جنوری کو ٹارگٹنگ جو ہوئی اس کے بھی لنکس یہاں پہ ملے ہیں. ماسکو میں اٹیک کے لنکس میں کابل کے ساتھ ہیں. تو آل ٹولڈ اس وقت ایک انٹرنیشنل انوائرمنٹ ہے. دوسرا میرے خیال جو آئی تھنک ہمیں لڑنا ہے وہ ہے بھارت کے ساتھ, جو بیسیکلی ریسرچ انالیسس ونگ کے جو سیلز ہیں اور دوبارہ ایکٹیو میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ بیسیکلی پیمپر کر رہے ہیں اور انٹائز کر رہے ہیں. ایک ہی مقصد ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست, اور اس طریقے سے دے آر ٹرائنگ ٹو بیسیکلی ناؤ فنڈ. تو اس فرنٹ پہ بھی آئی تھنک ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. اور باقی جو پاکستان میں آئی تھنک جو صوبے ہیں دونوں, چاہے وہ کے پی ہے جو فرنٹ لائن صوبے ہیں, جہاں بلوچستان ہے جہاں پہ بی ایل اے ایکٹیو ہے, وہاں پہ آئی تھنک صوبائی حکومتوں کی کارکردگی جو ہے اس پہ ایک ڈیفینیٹلی سوالیہ نشان ہے. پالیٹکس بہت زیادہ ہے لیکن آن گراؤنڈ جو ہے آپ نے اسٹرینتھن کرنا ہے, پولیس کو, لا انفورسمنٹ ہے, انٹیلیجنس کی کوآرڈینیشن ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایک کوآرڈینیشن نظر آئی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں جو ضیاع ہوا ہے جانوں کا, اسپیشلی جو سول علاقوں میں جو مسجد شہید ہوئی, لیکن یقینی طور پر جو بزرگانہ کارروائی تھی اسے تو ناکام بنا دیا گیا.